بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کے جھروکوں میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب نبوت کا 13واں سال ہوا اور بیعت عقبہ دوم، جسے بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہتے ہیں، یہ معاہدہ ہوا، لکھا گیا اور صحابہ کرام جو مدینہ کے تھے 75 کے قریب، وہ آپ کی یاد پر انہوں نے بیعت کی۔ عین بیعت کے آخری موقع پہ جو ہے وہ کسی شیطان کو پتہ چل گیا اور اس نے ایک بڑی جگہ پہ چڑھ کر اعلان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بددینوں نے نعوذ باللہ بیعت کر لی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ اپنی جگہوں پہ واپس، اپنے جو ٹھکانے ہیں، ڈیرے ہیں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں حج کے دوران، وہاں پہ آپ واپس چلے گئے۔ وہ واپس چلے گئے، لیکن ان میں سے جو ایک صحابی تھے حضرت عباس بن عبادہ بن نزلہ، انہوں نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ وہی کچھ کہتے تھے جو کہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ قریش کے جو سردار تھے، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے احتجاجاً جو یثرب کے رئیس تھے، جو سردار تھے، ان کے پاس آئے اور اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا کہ آپ کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے بیعت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ بیعت خفیہ تھی، اس لیے قریش کے جو جتنے بھی مشرکین تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے کسی کو بھی اس بیعت کا پتہ نہیں تھا، اور اس لیے ان لوگوں نے خاص طور پر جو ان کا بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، اس نے بھی یہ کہا کہ یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو وہ جب قریش کے لوگ بات کرنے آئے تو وہ خاموش رہے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ مشرکین ہی جواب دیتے رہیں تو ٹھیک ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ بیعت نہیں ہوئی۔ وہ بہرحال مطمئن ہو کے چلے گئے، لیکن وہ برابر اس کھوج میں لگے رہے کہ بیعت تو ہوئی ہے اور ہم سے یہ بات چھپائی گئی ہے، اور انہوں نے جب کھوج لگا کر ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی بیعت ہو چکی ہے، اور یہ پتہ ان کو یقین کے ساتھ اس وقت چلا جب حج ختم ہوا اور مکہ کے لوگ جو تھے، مدینہ کے لوگ جو تھے، وہ مکہ چھوڑ کر اپنے اپنے سفر کو روانہ ہو چکے تھے۔ تو پیچھے سے جو اب مکہ کے سردار تھے، قریش کے جو لوگ تھے، یہ انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کے وطن کی طرف روانہ ہوئے، اور تیز رفتاری کے ساتھ اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ دو لوگ حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر بن عمر کو دیکھ لیا اور انہیں جا پکڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور نکل بھاگے۔ البتہ سعد بن عبادہ جو تھے وہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے اور بال نوچتے ہوئے مکہ لے جایا گیا۔ لیکن مکہ میں وہاں پہ جو مکہ کے 2-3 سردار تھے، ان میں سے ایک مطعم بن عدی تھے اور ایک حارث بن حرب تھے، وہ بنو امیہ کے تھے، انہوں نے آ کر چھڑوا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ حضرت سعد ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیے جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے۔ اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ بیعت عقبہ ختم ہوئی اور لوگ سارے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ عقبہ کی دوسری بیعت تھی، اس کو بیعت عقبہ کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں ہوئی جس پر محبت، وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون و تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری و شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے، ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا، ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا، ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے لیا تھا، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش کا نتیجہ نہ تھے،
جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر نگو نہیں ہوتا، اور ایمان کی جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے اور ایسے ایسے آثار و نشانات چھوڑے کہ ان کی نظیر ماضی و حاضر میں نہیں ملتی اور غالباً مستقبل میں بھی نہیں ملے گی۔ بس ان کا یہ جذبہ دیکھ کر پھر ارد گرد کے جتنے بھی مسلمان تھے جو حبشہ گئے ہوئے تھے اور جو باقی دور دراز کسی اور قبیلے میں تھے، سارے مدینہ کی طرف جمع ہونا شروع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب بے چینی کے ساتھ آپ کی ہجرت کا جو ہے وہ انتظار کرنے لگے۔ انشاءاللہ پھر ہم کل کے پروگرام میں آپ کی ہجرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔